ہیں کہ یہ یہاں بیٹھتے ہیں کہ نہیں میری تقریر سننے کے لیے. اتنا چیلنج کے اندر ان کے دم ہے. پچھلی دفعہ تو میں جب بھی تقریر کے لیے کھڑا ہوں انہوں نے فورم پوائنٹ کر دیا. جی اماد آپ بتا دیں کہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ ٹی وی پہ اس کے ساتھ لائیو شارٹ ہو. سر ٹی وی پہ تو یہ ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ہمارے نمائندے کے ساتھ, اور جو اشر ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسی فورم پہ ٹی وی کی کیا ضرورت ہے. پارلیمان سب سے بڑا فورم ہے. میں یہاں پہ جواب دینا چاہتا ہوں ان کا, اسی جگہ کھڑے ہو کے میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ اسپیکر صاحب کہ جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائیں, دلائل ختم ہو جائیں تو پھر اس طرح کی روایتی تقریریں کی جاتی ہیں, اس طرح کے روایتی جملے پڑھے جاتے ہیں, 7ویں جماعت کی پاکستان اسٹڈیز کی کتاب کے رٹے لگا کے سنائے جاتے ہیں جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائیں. میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا معیشت چھوڑی, کس طرح ہم نے اس معیشت کو ہم نے نکالا, اس طرح ہم نے اس معیشت کو نکالا اس مشکل سے جو یہ چھوڑ کے گئے تھے. کس طرح کووڈ کے دوران ہم نے اس معیشت کو واپس 5.5% کی گروتھ پہ ہم واپس لے کے آئے, اور انشاءاللہ اس سال اس سے بھی زیادہ کریں گے. جناب اسپیکر, ان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا $20 ارب, کیا وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے اپنے نمائندے یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہمارے پاس حکومت آئے گی اس کو ایک بیمار معیشت ملے گی, اسے IMF کے پاس جانا پڑے گا. وہ جواب دے اس کی جناب اب دیکھیں نا, یہ چیلنج کرنے کے بعد جواب سننے کی صلاحیت نہیں ہے, جواب سننے کا حوصلہ نہیں ہے. چیلنج کرنے کے بعد یہ تو پارلیمنٹ میں نہیں فیس کر سکتے, کیا فیس کریں گے. جناب اسپیکر 1-2 منٹ دیں, 2 منٹ میں بات ختم کر دوں گا. 2 منٹ میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں. جناب اسپیکر, ہم جب اس ملک میں ہمیں حکومت ملی, انہوں نے اپنے آخری 12 مہینے میں 5.4% گروتھ کے خاطر ریزروز کو آدھا کر دیا تھا. پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر ان کے آخری 17 ماہ میں آدھے ہو گئے. پاکستان کا قرضہ ان کے آخری سال میں $7 ارب کی رفتار سے بڑھا. سرکولر ڈیٹ میں 450 ارب کا اضافہ ہوا. پھر جا کے کہیں پہ ملک کو دیوالیہ کر کے قرضہ لے کے انہوں نے 5.4% گروتھ حاصل کی. آج ہماری 5.4% گروتھ جو ہے وہ صرف $2 ارب کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہے. آج ہماری جو 5.4% گروتھ ہے اس کے اندر آپ ٹیکس ریونیو کی گروتھ دیکھیں, اس کے اندر آپ ایکسپورٹ کی گروتھ دیکھیں. ان کی 5.4% گروتھ میں زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے تھے کیونکہ یہ پیسے خرچ رہے تھے اس گروتھ کے لیے مصنوعی طور پہ. اب یہ ان کے چیلنج کا حال ہے, یہ دیکھ لیں, یہ چیلنج کا حال ہے. جناب اسپیکر, 5.4% جو انہوں نے گروتھ دی اس کی حقیقت یہ تھی کہ $7.5 ارب کے قرضے بڑھے, $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آیا, 450 ارب سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا. جیبوں سے سارے پیسے خرچ کر کے, قرضے لے کے, کریڈٹ کارڈ کی ساری لمٹ پوری کر کے پھر 5.4% لوگوں کو دکھاتے پھرے ہیں. ہمارا 5.4% زر مبادلہ کے ذخائر میں $5 ارب کا اضافہ ہوا پچھلے سال. ہمارے 5.4% کی گروتھ کے اندر سرکولر ڈیٹ کے بہاؤ میں یہ ان میں کیوں حوصلہ نہیں ہے اسپیکر صاحب, ان میں کیوں اتنا حوصلہ نہیں ہے. ہم نے ان کا پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر سنا ہے 1 گھنٹے کے لیے, ان میں حوصلہ نہیں ہے. چیلنج دیتے ہیں اور اب حوصلہ نہیں ہے سننے کے لیے. سنیں بیٹھ کے. ہماری جو 5.4% کی گروتھ ہے اس کے اندر ایکسپورٹس بڑھی, ان کے 5 سال میں ایکسپورٹس جو ہے وہ کم ہوئی. ہماری 5.4% کی گروتھ میں پوری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کیا. ان کی مصنوعی گروتھ کے نتیجے میں ساری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا. یہ حقیقت تھی ان کی 5.4% کا جو دھوس انہوں نے دکھایا تھا, پورے ملک کو دیوالیہ کر دیا اس 5.4% کے خاطر. آج بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان گروتھ ٹریجیکٹری پہ ہے یہ ہائی گروتھ ٹریجیکٹری پہ رہے گا, ہائی امپلائمنٹ لیول پہ رہے گا. آج دی اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح کووڈ سے ڈیل کیا ہے ٹاپ 3 ملک دنیا کے جو ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے. آج یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے, یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے, یہ ورلڈ بینک کی فکر ہے. تھینک یو جی, ایس اقبال صاحب.